آپ نے سود کے خاتمے کے نظام کے لیے جو بات کی ہے وہ تو یقیناً یہ آئین بھی کہہ رہا ہے، لیکن کیا وجوہات ہے سر کہ آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ یہ دی، آپ نے کیا سوچ کے دی؟ اور دوسرا، اس کا کوئی سولوشن آپ کی نظر میں آتا ہے سر؟ جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب جب آپ کسی ذمہ داری پہ جاتے ہیں تو آپ کو یہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو اس ذمہ داری کا حساب دینا ہے، ٹھیک ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جیسے جیسے آپ کے مرتبے آپ کے رتبے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان رتبوں اور مرتبوں کو بڑھانے والا ہے، تو وہ دیر از نو فری لنچ، آپ کو اس مرتبے اس رتبے کا حساب دینا پڑے گا۔ دیکھیے، جب میں ایک عام آدمی ہوں، اگر اسٹریٹ پہ کام کرنے والا آدمی ہوں، مجھ سے وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، لیکن اگر میں پارلیمنٹ میں قانون بنانے والے، پاکستان چلانے والی اسمبلی کا حصہ ہوں تو مجھ سے بھی پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کامیابی حاصل کی یا نہیں کی، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کوشش کی یا نہیں کی۔ اب یہ تو ایک بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس بیک گراؤنڈ کے تحت جب میں اسمبلی میں پہنچا تو میں نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ مجھے جو صحیح بات ہے وہ صحیح بات کروں، اور وہ بات جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بھی ہو، وہ بات پاکستان کے آئین کی بھی ہو، اور وہ بات پاکستان کے قانون اور جمہوریت کی بھی ہو۔ سب سے پہلے 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جب اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ کی عمارت کا افتتاح کیا تو انہوں نے جو فرمایا کہ یورپ کا نظام، معاشی نظام جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے، اور پاکستان اسلامی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ معاشی نظام متعارف کرائے گا دنیا کو، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ، اس کے بعد آپ آگے چلتے ہیں، جب آپ نے آئین 1973 میں آئین بنایا تو 1973 کے آئین میں 48B کلیئرلی کٹ جو کہ کسی مولوی نے نہیں بنایا تھا، جو کہ کسی مسجد کے امام نے نہیں بنایا تھا، ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا کہ وی ول ایلیمینیٹ ربا ایز 38F ہے، 38F will eliminate ربا as soon as possible۔ 53 سال ہو گئے as soon as possible جو ہے وہ ہمارا ختم ہو کر نہیں تھا۔ اب آ جائیں جو آئین کا پریمبل ہے، آئین کا پریمبل شروع ہی اس والی بات سے ہوتا ہے، پہلی لائن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد شروع ہمارا آئین اس بات پہ ہوتا ہے کہ whereas the sovereignty belongs to Almighty Allah alone and no، like آپ نے کہا کہ no law will be made and will be made against the قرآن و سنہ، you know اللہ، قرآن اینڈ سنہ اور اللہ اور اس کے رسول کے مترادف ہو۔ تو ایگزیکٹ ورڈ اس کے اندر جو ہے نا سیکرٹ ٹرسٹ والی بات ہے، میں اس کو پریمبل میں، لیکن اسٹارٹ اسی والی بات کی اور کہ where the sovereignty belongs to Almighty Allah alone، اور اللہ کی قانون اس میں تمام چیزیں جو ہے وہ شامل ہوں گی۔ اب آپ آ جائیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کئی جگہوں پہ، لیکن ایک لائن بڑے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ سود کا نظام جو ہے وہ ختم کرو اور اس سے توبہ کرو، اور پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں، اللہ اپنی کتاب قرآن کی آیت میں کوٹ کر رہا ہوں، جس کا مفہوم کوٹ کر رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی سود کے گناہ کے 72 حصے کر لو، اور 72 حصے کا جو سب سے ادنا حصہ ہے وہ اپنی اس طرح ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے مترادف ہے۔ یہ جو ہے وہ حدیث اور قرآن ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔